سچائی پر مبنی یہ کہانی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ توبہ سے پہلے وہ بہت بڑے شرابی تھے۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا تعظیماً اٹھایا اور اسے خوشبو لگا کر معطر کیا، پھر اسے بلند و پاک جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنی جوانی ہی سے گوشۂ تنہائی میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی خوب عبادت کیا کرتے تھے اور ہمیشہ سچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ یہ خواب دیکھنے پر ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب سچا نہ دیکھا ہو۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو گئے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی، یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ لہٰذا صبح ہوتے ہی وہ بزرگ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہ وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو شراب کے نشے میں مدہوش ہیں۔ انہوں نے کہا، تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہا، اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ جب بشر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو وہ ننگے پاؤں جھومتے ہوئے فوراً باہر بھاگے چلے آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہیں پہنا، اور اسی لیے حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ پاک کا نام لکھا ہوا تھا، ایک گناہ گار شخص کو اتنا بلند مقام حاصل ہو گیا۔ حضرت بشر حافی جہاں بھی چلتے وہ ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے، ان کا راستہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا، وہاں کوئی گند نہ ہوتا۔ وہ اللہ پاک کے ولی بن گئے اور جہاں سے بھی گزرتے وہ راستے ہمیشہ صاف رہتے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جب تک بغداد میں زندہ رہے کسی بھی جانور نے راستے میں گوبر نہ کیا، اور وہ صرف اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ ایک دن ایک جانور نے راستے میں گوبر کر دیا تو اس کا مالک یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہو، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ سن لیا کہ واقعی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ سچی کہانی واضح کرتی ہے کہ کس طرح انسان کی چھوٹی سی نیکی اس کی تقدیر بدل سکتی ہے۔